الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، بنیر، مردان، ٹنڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ تو نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، رمضان آ گیا، رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے مہینے کو خوش آمدید۔ تمام عالم اسلام کو بالخصوص اور پاکستانیوں کو بالعموم رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ تو پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ کل ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، مجموعی طور پر عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پہلا روزہ کل بروز جمعرات ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کافی طویل مشاورت کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اس کا اعلان کیا ہے۔ کوئٹہ، اسلام آباد، کراچی، دیر اور دیگر شہروں میں چاند نظر آئے ہیں، اس کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، شہادتوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اب اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ جس کا پہلا اشر رحمت ہے، دوسرا اشر مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ میں آج اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اور یہ رحمتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ رمضان کا جیسے آج ہم سب مل کر استقبال کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، لوگو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے اور اسی مہینے میں اللہ نے یہ وطن پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، وہاں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی وحدت کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہمیں دعا کو کرنا ہے اور ایک یونٹی اور ایک وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج میرے ملک پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یقیناً آج دشمن عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم ملک پاکستان میں انتشار کو پھیلائیں، فساد کو مچائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے ادارے ان کے ساتھ جس طرح نبڑ رہے ہیں، جس کی قیادت چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل سپہ سالار پاکستان ہمارے جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں
کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہ وقت بھی ہمیں دکھایا، وہ وقت بھی ہمیں دکھایا کہ مئی کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو غرور سے بھرا ہوا ملک ہندوستان، جو بڑی باتیں کرتا تھا، بہت کچھ کہتا تھا، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں جو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں ہماری افواج کو کامیابی حاصل ہوئی، ہمارے ملک کو کامیابی حاصل ہوئی اور ہندوستان کا غرور خاک میں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ آج یہاں تمام مسالک کے علماء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے زعماء تشریف فرما ہیں، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، تمہارے کسی ایجنڈے کو، تمہاری کسی سازش کو ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے مئی میں تمہیں جواب دیا اور تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہماری افواج اور ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل نے، انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اگر کوئی ایسا قدم یا بات کی گئی تو اسی طرح کا رد عمل آپ دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو متحد ہو کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو سانحات ہوئے ہیں اور اس میں بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ میں جو دہشت گردی ہوئی، اور پھر تلنائی سانحہ اسلام آباد جو اللہ کے گھر میں سجدہ دے رہے تھے، ان کے اوپر جس طرح خودکش حملہ کیا گیا، اور اسی طرح کل بجوڑ میں پولیس کی چوکی اور مسجد پر حملہ کیا گیا اور کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے، یقیناً یہ سب کا سب ہمارا دشمن جو کہ عیار اور چلاک ہے وہ کر رہا ہے، مگر اس کو نہیں پتا کہ ہماری بہادر مسلح افواج اور ہمارے جو لوگ ہیں سیکورٹی اداروں کے، وہ ان کو جواب دینا جانتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں منبر و محراب سے جو ہے زیادہ سے زیادہ قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، استحکام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط بنائیں اور محراب و منبر سے پیغام پاکستان، جو پاکستان کا بیانیہ بھی ہے اور پاکستان کا نیریٹو بھی ہے، جس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا، دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، اور ریاست میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں بلکہ ہم سب علماء، مشائخ، مفتیان کرام، 10,000 سے زائد علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ آئیں اس کو ہر گھر کی ہم آواز بنائیں۔ میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ آئیں اس آواز کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ہر جگہ سے قرآن کریم کی صدا بلند ہوگی، اور قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج کا یہ پلیٹ فارم بھی پورے پاکستان کو، پوری امہ اسلامیہ کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں اس بات کو کر دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جناب، اللہ نے حافظ قرآن ہمیں سپہ سالار دیا ہے۔ آج پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے شانہ بشانہ ہے، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے، تحفظ کے لیے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ
पाकिस्तान की आवाम, हम सब आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि इस पाकिस्तान को हम उसी तरह मजबूत बनाएंगे जैसे हमारे बड़ों ने इस वतन अजीज पाकिस्तान को बनाते हुए हजरत कायद आज़म के हाथों में हाथ देकर इस वतन अजीज को बनाया था। आज हम इसको सब मिलकर मजबूत बनाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हर अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमाए। आए मिलकर इस वतन की हिफाजत कीजिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, इन उलमा की जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है। मिलकर इस वतन अजीज पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ेंगे जो 27वीं की शब में अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान अता किया था। आए हम मिलकर इस बात को लेकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान को फलता फूलता देखें और इधर से दहशत वहशत की जो ये फ़ज़ाएँ हैं इनको ख़त्म करें। कोई इंसान मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि हम मस्जिद पर जाकर हमला करें। ये इंसानियत के कातिल हैं, ये दरिंदे हैं। और कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को इन दरिंदों से नजात अता फरमाए और हम सबको कौमी यकजहती अता फरमाए। मिलकर हम चलेंगे आगे, मिलकर बढ़ेंगे और पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान जिसकी तरफ आज सारी दुनिया की नज़रें हैं। मैं अभी बाहर दुनिया के दौरे पर था, मैंने देखा है कि पाकिस्तान की कदर और कीमत इस वक्त क्या है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए।